بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے گرامر پڑھ رہے ہیں، اور اسباق کا پورشن جو ہے وہ پورے 9 اسباق کی گرامر، مشقی گرامر ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم حصہ نظم کی گرامر پڑھ رہے ہیں، جن میں سے پہلی 2 نظموں کی ہم نے پڑھ لی، اور اب کل سے ہم نے جو ہے نظم نمبر 3 جاوید کے نام شروع کی ہوئی ہے، جس میں سے ہم نے نظم غزل کے اجزاء جو ہے وہ کل پڑھ لیے تھے، اور آج ہم نے مترادف الفاظ پڑھنے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ہم معنی الفاظ، ٹھیک ہے۔ مثلاً شب سے رات، آدمی سے انسان۔ درج ذیل الفاظ میں سے باہم مترادف کی شناخت کریں اور ان کے جملے تحریر کریں۔ تو بیٹا شناخت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ الفاظ سارے دے دیے ہیں اور نیچے ان کے مترادف دے دیے ہیں۔ بہادر، دلیر، خیال، سوچ، شجر، درخت، آغاز، ابتدا، آسان، سہل، پرانا، قدیم۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان الفاظ کے جو ہے وہ آپ جملے بھی تحریر کریں، تو بہت ہی آسان ہے، خود ہی آپ بنا سکتے ہیں۔ بہادر کا دیکھ لیجئے، علی بہادر لڑکا ہے، بہت ہی آسان۔ خیال، بہار آنے کا خیال آتا ہے تو دل مچل جاتا ہے۔ اگلا دیکھیے تو شجر، شجر کاری کے دنوں میں اپنے حصے کے درخت لگانا بہت ضروری ہے، یا یہاں پہ درخت کی جگہ بھی آپ شجر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ شجر کاری کے دنوں میں اپنے حصے کے شجر ضرور لگائیں۔ اور اس کے بعد آ گیا آغاز، تو زندگی کے آغاز اور اختتام کے درمیان بہت تھوڑا وقفہ ہے۔ اچھا، اگلا ہے لفظ ہمارے پاس آسان، دوسروں کے لیے ہر کام آسان بنانا، سنت پر عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے آخری والا ہے پرانا، کباڑیوں کی دکان پر پرانا سامان ہوتا ہے یا ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیے مخمس اور مسدس حیت میں فرق۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے، یہاں ہوں بھی لکھ لیجئے گا۔ درج ذیل اشعار کو مخمس اور مسدس کے حوالے سے پہچانے، تو یہ دیکھیے 1 2 3 4 اور 5، تو یہ 5 مصروں پر مبنی بند ہے، یہ مخمس کا بند ہے جو کہ شاعر نادر کا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور 6 مصروں پر مبنی یہ والا بند جو کہ الطاف حسین حالی کا ہے، یہ مسدس کا بند ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے سرگرمی میں دیکھیں تو نظم جاوید کے نام میں مصرع، شعر، قافیہ، ردیف اور مطلع مقطع کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک مثال لکھیں۔ تو یہ اب آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ کل کی جو ہم نے نوٹس پڑھے ہیں اس میں ان سب کی نہ صرف تعریف کروائی ہے بلکہ ان سب کی آپ کو مثالی شعر بھی بتائے ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس نظم میں سے نا انشاءاللہ آپ نا آرام سے کر لیں گے، تو وہ آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ والی نظم تو ہماری ختم ہو گئی ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک نوٹس بک میں سے جو یہ مترادف الفاظ تھوڑے اور بھی دکھانا چاہوں گی، تو یہ بیٹا آپ نے نا یہ سارے ضرور یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر آپ کو آتے ہوں گے، جونیئر کلاسز میں آپ پڑھتے رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ الفاظ ابھی بھی آپ کے لیے نئے ہوں، تو ان کو سب کو پڑھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ آپ کے لیے جو ہے نا حصہ قواعد میں آ بھی جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اگلے پیج پر بھی ہے، تو یہ آپ نے سارے ضرور یاد کرنے، میں آپ کو آرام سے دکھا رہی ہوں۔ اچھا، مترادف تو آپ کی کیونکہ بک میں موجود تھا، مشق میں تو میں نے اس لیے بتایا، لیکن متضاد الفاظ بھی آ جاتے ہیں، تو یہاں پر جتنے الفاظ متضادی ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ مترادف کی الٹ سمجھے، ٹھیک ہے۔ جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ اب متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جن میں تضاد پایا جائے، جو معنی میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، الٹ ہوں۔ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال ہوں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے دن کا متضاد ہے رات۔ تو یہ دیکھیے باقی سارے بھی آپ دیکھ لیں، یہ سارے بہت ہی اچھی طرح یاد کرنے۔ یہ مت سمجھیے گا بیٹا کہ بہت آسان چیز ہے، جونیئر کلاسز میں بہت پڑھے ہیں، سب آتے ہیں۔ ایک بار ضرور ریڈنگ لیجئے گا، اگر کچھ بھی ایک بھی نیا لگے تو اسے چند بار ضرور پڑھیے گا کہ ہمیشہ کے لیے اچھے سے یاد ہو جائے۔ اس کے بعد زو معنی الفاظ پہ آ جائیں، تو یہ پہلے بھی نوٹس میں کروا چکی ہوں، بہرحال آپ زو معنی الفاظ کی تعریف بھی دیکھ لیں، اور اس کو آگے ان کی مثالیں بہت ساری دی ہوئی ہیں، اور یہ ساری وہ مثالیں ہیں بیٹا کہ پچھلے چند سالوں سے جو فیڈرل بورڈ کے پیپرز میں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں، تو بیٹا یہ ساری آپ نا بہت اچھی طرح غور و غور سے سمجھ کر پڑھ لیں، اور کبھی بھی بھولنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہیں جی زو معنی الفاظ کے جملے بنانا۔ تو آپ کے حصہ قواعد میں آتا ہی ایسے ہے کہ زو معنی الفاظ کی تعریف کریں
اور کوئی سی 2 مثالیں یا 3 مثالیں دے کر ان کے تذکیر و تانیث کے حوالے سے جملے بنائیں. تو بیٹا یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے آ گیا واحد جمع. دیکھ لیجئے یہ بھی بس ایک بار ان کی نا آپ نے ریڈنگ لیتے جانا ہے. آگے مذکر مؤنث آ گئے، یہ بھی بہت اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیجئے. زیادہ تر آپ کو پہلے سے ہی آتے ہوں گے، لیکن کچھ اس میں بھی نئے مل سکتے ہیں. یہ اس طرح والا سوال تو اکثر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے جملے بنانا جس میں لفظ کا مذکر اور مؤنث واضح ہو جائے. زمانی الفاظ میں بھی اس طرح آ جاتا ہے. تو بیٹا یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے. چلیں یہ اتنا کافی ہے. اب ہم باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اوکے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.